ذرا موٹے موٹے الفاظ میں بتا دیجئے کہ جب سی پیک کا ابتدائی چین اور پاکستان کا ایگریمنٹ ہو رہا تھا تو کیا خاکہ تھا، بنیادی طور پر کیا کیا چیزیں پیش نظر تھی کرنی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ چائنا نے بیلٹ اینڈ روڈ یا ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو شروع کیا تھا، جو ایک عالمگیر تصور تھا اور جس کی جسٹیفیکیشن بنیادی طور پہ یہ تھی کہ جو ملک ان کے اندر ایک پروڈکشن کیپیسٹی ہے اور جو ان کی اپنی پیداواری صلاحیت ہے، عالمی معیشت کے سست ہونے کی وجہ سے وہ دباؤ میں تھی۔ تو چین نے ایک بہت اچھا اس کا حل نکالا کہ اگر آپ کی موجودہ منڈیاں سست روی کا شکار ہیں اور آپ کو مزید پروڈکشن لینی ہے یا ایکسپینشن یا گروتھ لینی ہے تو آپ کو نئی منڈیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور نیو مارکیٹس کین بی کریٹڈ تھرو کنیکٹیوٹی۔ جب آپ خطوں کو جوڑتے ہیں اور راہداریاں بناتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، اس سے نئی منڈیاں پیدا ہوتی ہیں اور اس سے گروتھ اپرچونٹی آتی ہے۔ تو یہ ان کا ایک عالمگیر تصور تھا کہ دنیا کی مردہ معیشت میں یا سست معیشت میں اگر دوبارہ گروتھ پیدا کرنی ہے تو نئی مارکیٹس کریٹ کرنی ہے، اس کے لیے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو تھا۔ پاکستان میں جب ہماری حکومت آئی، ہم نے بھی آتے ساتھ ایک لانگ ٹرم ترقی کا منصوبہ بنایا، ویژن 2025۔ اس کے 7 پلرز تھے اور 7واں پلر جو ہے وہ ریجنل کنیکٹیوٹی پہ تھا۔ تو پاکستان کی جو اصل ایڈوانٹیج تھی وہ اس کی لوکیشنل ایڈوانٹیج ہے کہ ہم 3 ارب کی آبادی میں ایک رابطے کا اور ایک پل کا کام کر سکتے ہیں، لہٰذا ہم نے کہا کہ ہمیں جیو پالیٹکس سے جیو اکنامکس میں آنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ چین جو ہمارا اتنا بڑا اتحادی تھا، آپ سلیم صافی صاحب یہ دیکھ کے حیران ہوں گے، 1981 میں چین کی جو فی کس پیداوار ہے وہ تقریباً $200 تھی، اور پاکستان کی فی کس پیداوار پر کیپٹا جی ڈی پی $350 تھی، یعنی کہ ہم چین سے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں دگنا آگے تھے۔ لیکن 2021 میں ہماری جو فی کس آمدنی ہے وہ گھٹ کے $1350 ہو گئی، اور چین جو ہے وہ $12,000 سے اوپر جا چکا ہے۔ تو یہ ہمارا جو سب سے قریبی اتحادی ملک ہے، جس کی معیشت دنیا کا انجن بن گئی تھی اس کو معیشت کو چلانے کا، ہم نے اپنا تعلق صرف سیاسی میدان میں رکھا، ہم پاک چین دوستی کے نعرے لگا کے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ تو 2013 میں ہم نے سی پیک کے تحت یہ انویژن کیا کہ پاکستان کو چین کی جو معیشت کا ایک بہت بڑا جہاز ہے، اس کے ساتھ اگر ہم ٹیگ یا کنیکٹ کر لیں تو پاکستان کو بھی ایک بہت مومنٹم مل سکتا ہے۔ اچھا، یہ آپ لوگوں نے کنیکٹ کرنے کا تو بڑا درست فیصلہ کیا، لیکن ایگری کیا ہوا تھا بنیادی طور پر کہ چین نے ہمارے لیے کیا کرنا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ جی دیکھیے، اس میں جو بنیادی طور پہ سی پیک کا جو فریم ورک تھا، پہلی بات یہ ہے کہ وہ 2014 سے 2030 تک کا فریم ورک تھا۔ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا حصہ 2014 سے 20 تک کا تھا، جس کا فوکس انفراسٹرکچر تھا۔ تو پہلے مرحلے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ گوادر پورٹ کو ترقی دی جائے گی، اور سڑکوں کے ذریعے اور ریل کے ذریعے کنیکٹیوٹی کے جو موجودہ روٹس ہیں ان میں جہاں جہاں مسنگ لنکس ہیں ان کو پورا کیا جائے گا تاکہ چین اور پاکستان کے درمیان ایک رابطہ ہو سکے، اور ساتھ ہی ساتھ جو توانائی ہے اس کو بھرپور توجہ دے کے پاکستان کو توانائی کے شعبے میں خود کفیل کیا جائے گا۔ یہ سمجھے کہ آپ انفراسٹرکچر آپ کی فاؤنڈیشن تھی۔ 2020 سے لے کے 2025 تک جو سیکنڈ فیز تھا وہ انڈسٹریل کوآپریشن کا تھا، کہ جب آپ نے انفراسٹرکچر بنا لیا تو اب آپ نے اس کے اوپر صنعتی پیداوار کے منصوبے لگانے ہیں۔ تو پاکستان چونکہ کوریڈور کے اوپر تھا، ہم نے 9 اکنامک زون آئیڈینٹیفائی کیے، اور یہ تمام صوبوں کے اندر تھے جو وہاں کی کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ 2020 تک ہم ان کا انفراسٹرکچر تیار کریں گے، اور چین سے جو پوری دنیا میں ری لوکیشن ہو رہی ہے بلینز آف ڈالرز کی، اس میں سے ہم ایک خطیر تقریباً 30-40 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ان اکنامک زونز میں لے آئیں گے۔ آپ کو یہ سن کے افسوس ہوگا کہ جب میں نے ابھی آتے ساتھ ہی سی پیک کے اکنامک زونز کی بریفنگ لی تو مجھے بتایا گیا کہ جناب پہلا زون جو ہے 2024 میں تیار ہوگا، دوسرا زون 2025 میں تیار ہوگا، تیسرا 2027 میں تیار ہوگا، اور 5 اکنامک زونز پہ ابھی کام ہی نہیں شروع کیا کسی قسم کا۔
اب آپ مجھے بتائیے کہ دنیا کا کون سا سرمایہ کار ہے جو 7 سال آپ کا انتظار کرے گا کہ آپ اپنا اکنامک زون تیار کریں گے تو پھر ہم وہاں پر پیسے لے کر آئیں گے؟ یہاں تو پوری دنیا ان کے پیچھے پڑی ہوتی ہے۔ اس سے ریلیٹڈ یہی میں کہتا ہوں کہ ایک مجموعی خاکہ آپ ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ جب آپ لوگ اقتدار چھوڑ رہے تھے تو اس وقت سی پیک کے ضمن میں کیا کیا ہو چکا تھا، کیا کیا چیزیں پائپ لائن میں تھیں، اور عمران خان کی حکومت نے کن کن چیزوں کو پائے تکمیل تک پہنچایا، کیا نئے انیشیٹو لیے یا کن چیزوں کو رول بیک کیا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً 28-29 ارب ڈالر کے منصوبے جو ہیں وہ یا ہمارے دور میں مکمل ہو چکے تھے یا ان کے لیے فریم ورک ایگریمنٹ چین کے ساتھ کمٹمنٹ ہو گئی تھی کہ انہیں شروع کیا جائے گا، اور ان کے لیے جو بھی انتظامی منظوریاں تھیں وہ ساری دے دی گئی تھیں۔ ہمارے ملک کے اندر جو توانائی کا بحران تھا اسے ختم کرنے کے لیے 5,500 میگا واٹ بجلی کے منصوبے ہم لگا کر چلے گئے تھے۔ اسی طرح جو اکنامک زونز ہیں ان پر ابتدائی تیاری کا کام شروع ہو گیا تھا، اور 18 سے 2020 2 سالوں میں ان کا انفراسٹرکچر تیار کیا جانا تھا، جو عمران خان صاحب کی حکومت، جیسے میں نے کہا کہ مکمل طور پہ ناکام رہی، تیار نہیں کر سکی۔ اسی طرح ایک بہت کلیدی منصوبہ جو تھا ML1 کا، ML1 کے سلسلے میں شیخ صاحب تو صبح و شام اس کا ذکر کرتے تھے، تو اس سلسلے میں کوئی پروگریس نہیں ہوئی ہے، ٹھوس پیش رفت نہیں ہوئی ہے 4.5 سال؟ صافی صاحب، ML1 جو ریلوے کا ایک بیک بون پروجیکٹ تھا، اس کی ایک اینٹ بھی 4 سالوں میں نہیں لگی، اور آج بھی وہ منصوبہ وہیں کھڑا ہے جہاں ہم اس کو 2018 میں چھوڑ کر گئے تھے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی پروگریس ہوئی ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کو اکنامک زونز کا بتایا کہ وہ 9 اکنامک زونز کے جن کا انفراسٹرکچر 2020 تک تیار ہونا تھا، ان میں سے ایک بھی اکنامک زون تیار نہیں ہے، بلکہ اگلے 3 سے 4 سال بتایا جا رہا ہے کہ چند ایک تیار ہوں گے، اور 5 پہ تو کام ہی نہیں شروع ہوا۔ اب آپ نااہلی کی انتہا یہ دیکھیے کہ ان میں ایک اکنامک زون تھا کراچی کے اندر پورٹ قاسم کے ساتھ، اور جو سٹیل مل کا علاقہ ہے اس کے ساتھ تھا، اور وہ ریڈی میڈ اکنامک زون ہے۔ کراچی کا جو اکنامک کیس ہے وہ اتنا سٹرونگ ہے کہ آپ 6 مہینے سے 1 سال کے اندر معمولی سا وہاں پہ جیٹی بھی ہے پورٹ قاسم کے اندر، اس انفراسٹرکچر کو تیار کرتے تو وہ ہاٹ کیک کی طرح سرمایہ کار وہاں پر آتے، اس پہ کام ہی نہیں شروع کیا گیا۔ رشکئی کا تو وزیر اعظم نے افتتاح بھی کیا تھا عمران خان صاحب نے، تو اس کی کیا حالت ہے؟ دیکھیے، وہ اسی طرح کا افتتاح ہے کہ جیسے ادھورے منصوبوں کا انہوں نے اور افتتاح کیا ہے، ابھی تک اس کا انفراسٹرکچر مکمل نہیں ہے۔ اسی طرح جو یہاں پر فیصل آباد میں ہمارا ٹیکسٹائل کا کلسٹر ہے، اس سے ملحقہ جو انڈسٹریل زون تھا وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ریڈی میڈ تھا، اس میں ہمیں زیادہ محنت کی ضرورت نہیں تھی، اگر چاہتے تو 1-2 سال کے اندر اسے بھی کمیشن کر سکتے تھے۔ تو ابھی تک ایک بھی مکمل انفراسٹرکچر کے ساتھ اکنامک زون موجود نہیں جس میں کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ ہمارا ایک ماڈل ہے، یہ ہمارا ایک مثالی ہے۔ پھر اسی طرح جو گوادر کے منصوبے ہیں، سب سے بڑا جو نقصان انہوں نے کیا کہ گوادر میں وہاں کی عوام کی جو محرومی ہے، مثال کے طور پہ وہاں بجلی کے جو منصوبے تھے، وہاں پانی کو پہنچانے کے جو منصوبے تھے، جو بیسک لوگوں کی سہولیات ہیں، ان کے اوپر حکومت نے کوئی پیش رفت نہیں کی۔